محمد مغل صاحب, محمد سلیم صاحب, محمد رحمت صاحب, محمد خالد صاحب, عاصم الوی صاحب, کیسر غفور صاحب, اور بھی بہت سے دوست ہیں. کسی کا نام رہ جائے تو معذرت. میرے دوستوں, بھائیوں, بہنوں, السلام علیکم. ایک میں بات بتا دوں کہ تاج باغ کا جو بجلی کا مسئلہ تھا, یہ اس وقت ہوا جب ہم اپوزیشن میں تھے. کیونکہ محکمہ ہے, یہ وفاقی محکمہ ہے. کیونکہ مجھے افضل بشیر صاحب بار بار یہ تاکید کرتے تھے کہ ہمارا یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں 3 4 گنا زیادہ بل کی ادائیگی کرنی پڑتی ہے, اور یہ 22 سال سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ مسئلہ حل ہوا. مگر میں اس میں سلمان بھائی کو اور ہمارا چیف ایگزیکٹو لیسکو, جو ہماری نظر میں چیف ایگزیکٹو لیسکو ہے وہ بلال اوان ہے. بلال ہاتھ کھڑا کرو اوپر. اس بچے نے آپ کے لیے روزانہ دفتر میں جا کے, یہ نہ کسی کا ملازم ہے, یہ دل سے کام کرتا ہے. 100 سے زیادہ ٹرانسفارمر اس نے اس حلقے میں لگوائے ہیں اپوزیشن کے زمانے میں, اور اس مسئلے کو حل کرانے میں میرے سے بھی زیادہ اس کا ہاتھ ہے. جہاں مجھے چاہیے ہوتا تھا یہ فون کراتا تھا, اور جہاں سلمان بھائی کی ضرورت ہوتی تھی سلمان بھائی بھی وہاں چلے جاتے تھے. جہاں تک فنڈز کا تعلق ہے, میں نے ہمیشہ ہی, اور سلمان بھائی نے بھی ہمیشہ یہ کیا ہے کہ فنڈز کہاں لگنے ہیں وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور ہم نے ابھی بھی یہ کیا. افضل بشیر صاحب کی قیادت میں کونسلر صاحبان کو معززین علاقہ بیٹھے, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کون سا پیسہ کہاں لگے گا. یہ ایک پیسہ بھی میری مرضی اور سلمان رفیق صاحب کی مرضی سے نہیں لگا. جو لگے گا اس یونین کونسل اور کسی اور یونین کونسل میں وہ علاقے کے معززین, کونسلر, چیئرمین, وائس چیئرمین کے مرضی سے لگے گا. چیئرمین صاحب تو نہیں ہیں آج کل ہمارے ساتھ, مگر ہمارے لیے افضل بشیر صاحب ہی چیئرمین ہیں. آج کا دن اہم اس لیے ہے کہ آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش ہے. اور اگر وہ نہ ہوتے تو شاید پاکستان نہ ہوتا, اور ہم بھی ہندوؤں کے چنگل میں رہ رہے ہوتے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے مودی حکومت آئی ہے ہندوستان میں تو مسلمانوں کا کیا حال کر دیا. مساجد کو آگ لگانا, مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنا, یہ ان کا فریضہ بن گیا. مگر الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ہدایت کے مطابق پاکستان کے جھنڈے میں اقلیت کا بھی ایک رول ہے. وہ جو سفید حصہ ہے وہ اقلیت کا ہے. اور پاکستان میں چاہے وہ مسیح برادر ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, پارسی ہو یا کسی اور مذہب سے ہوں, ان کو تحفظ نہ صرف مذہب دیتا ہے بلکہ ہمارے قائد محمد علی جناح صاحب نے بھی اس کی تاکید کی. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یوم پیدائش کا دن ہے, اور ہمارے وہ پیغمبر تھے. ہم ان کی اسی طرح عزت کرتے ہیں جس طرح باقی اپنے پیغمبر صاحبان کی کرتے ہیں. اور تیسرا ہمارے محبوب قائد جماعت محمد نواز شریف صاحب, جو قائد اعظم محمد علی جناح کے مسلم لیگ کی روایت لے کے آگے چلے. خاص چیز ان میں جو میں نے دیکھی ان چند سالوں کی رفاقت میں, کہ وہ تو کہنے والے کو بھی آپ کہہ کے بات کرتے تھے, اور ابھی بھی کرتے ہیں. عمران خان نے کس طرح کی گفتگو ان کے خلاف استعمال کی, مگر انہوں نے جب بھی کہا تو عمران خان صاحب کہہ کے عمران خان صاحب کی سیاست سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے یہ زیادتی کر دی.
मगर उनके मुंह से ये नहीं निकला। फ़र्क ये था कि मुस्लिम लीग नून वालों की तरबियत वालदैन ने जो उनको दी उसमें फ़र्क, और इमरान खान साहब की तरबियत उनके वालदैन ने शायद उनको ऐसी नहीं दी। वो सोचते हैं कि शायद गाली दे के इंसान मकबूल होता है, हम सोचते हैं कि इंसान इज़्ज़त दे के प्यार दे के मकबूल हो सकता है और काम करके। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रवायत रखते हुए मजबूत पाकिस्तान के लिए ही नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया। बहुत से नौजवान उस वक्त पैदा नहीं हुए थे। वो जो दिन गुजरे आप भी जानते हैं कि वो बहुत टेंस दिन थे, वो बहुत ऐसे दिन थे कि जिसमें हमें नहीं पता था कि हिंदुस्तान हम पे हमला कर देगा या हमें अपना दिफा करना है, कैसे करेंगे। और उस दिन जो धमाके नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए ना किए होते तो शायद हिंदुस्तान ये सोच के कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत नहीं है, वो हम पे कई दफ़ा हमले कर चुका होता। ये उस ज़माने के लोगों को पता है कि वो एक एक दिन एक एक घंटा कैसे गुजर रहा था जब ये बात हो रही थी। और क्लिंटन पाकिस्तान को पैसे ऑफ़र कर रहे थे, वो $5 अरब ख़त्म हो जाना था, वो रहना नहीं था, मगर पाकिस्तान ने कमज़ोर हो जाना था। और अब वो बात करते हैं कि पाकिस्तान को मैं बचाऊंगा, कभी नए पैसे पाकिस्तान की बात करते हैं। ऊपर से अल्लाह ताला कानों को मैं हाथ लगाता हूँ, मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मगर मैं रियासत मदीना को कभी ऐसी चीज़ों से मुंसलिक नहीं करूँगा कि तुम करो कुछ कहो कुछ। तुम्हारा जो पोल खुला है रियासत मदीना के नाम के बात करने का, वो पूरी कौम ने देख लिया। असलियत में तुम क्या हो। जो बात करते थे करप्शन की, 6 अरब रुपए के तोहफे उठा के ले गए, एक डिक्लेयर कर दिया और बाकी डिक्लेयर नहीं किए। तो रियासत मदीना वाले चोरियां नहीं करते, छुपाते नहीं। और फिर तुमने तो खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेची, कुछ और बना होता उस पर तो हम कहते कि शायद कोई और बात है। तुमने उसकी लाज भी नहीं रखी। जिस तरह चोरी का $12 मिलियन की घड़ी 2 मिलियन में बेची, जिस तरह चोरी का माल होता है। नवाज शरीफ ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रवायत को रखते हुए सामने दहशत गर्दी के खिलाफ ऐलान किया कि पाकिस्तान में अमन हमें चाहिए। जब आर्मी पब्लिक स्कूल में के ऊपर दहशत गर्दी हुई, हमारे बच्चे अल्लाह ताला को प्यारे हुए, तो एक दिन फ़ोन आया कि असेंबली में सबको बुलाओ, मैंने ऐलान करना है। ये वो शख्स है जो कहता था कि तालिबान से बात करो। बात करने का नतीजा आजकल देख रहे। आजकल केपी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो खून खराबा शुरू किया है, ये उसकी कड़ी है जो इमरान खान उस वक्त भी कहता था कि इनसे बात करो। ये बात कहने से मुझे पता है जान को ख़तरा हो सकता है, मगर पाकिस्तानी जानों को बचाने के लिए ये बात करना ज़रूरी है कि उनसे बात करवाई जिन्होंने 60,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोगों को शहीद किया। अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर्स, FC, स्कूल के बच्चे और बच्चियां, मसाजिद, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। और बेशुमार आलम दीन ने फतवे दिए कि दहशत गर्दी इस्लाम के ख़िलाफ़ है। और नवाज शरीफ ने लिया। तुमने कौन सी दहशत गर्दी रोकी? तुमने तो दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दी। तुमने अपनी हुकूमत में दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दी जिन्होंने तुम्हारे बच्चों को शहीद किया। ये बात करते हैं
نواز شریف سے مقابلہ کرتے ہیں. نواز شریف وہ لیڈر تھا جس نے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا. 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں. جب 2007 اور 8 تھا، وہ لوڈ شیڈنگ 3 سال میں ختم کی. ساری پولیٹیکل جماعتوں کو اکٹھا کیا. اس وقت جتنی الیکٹڈ جماعتیں ہیں نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں، سوائے ایک آدھی وہ ہے جماعت اسلامی آدھی ہے، ان کا ایک سینیٹر ہے، اور باقی ایک پی ٹی آئی. اس کے علاوہ ساری جماعتیں ایک جیسا سوچتی. میرے دل میں اتنے راز ہیں جو میں سنانا چاہتا ہوں. کسی وقت دل چاہتا ہے گھنٹوں سناؤں کہ 2018 کے شروع سے کیا ہوا ہمارے ساتھ. بات تھوڑا سا اس پہ بھی کروں گا. انہوں نے، نواز شریف نے بڑا دل دکھایا، کم ظرفی نہیں دکھائی یہ تبدیلی والے کی طرح. انہوں نے کہا کے پی گورنمنٹ ہم بنا سکتے تھے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ ممبر ہے آپ بنائیں. بلوچستان میں نون ایک اور حکومت کے ساتھ بنائے گی. وہاں وہ تھے جو چیف منسٹر بنے، ابھی نام یاد آتا ہے، ڈاکٹر مالک کے ساتھ بنائی. سندھ میں پیپلز پارٹی نے بنائی. پنجاب میں مسلم لیگ نے بنائی. کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہے کام کریں، اس لیے کہ اگر سب مل جل کے کام کریں گے تو تبھی پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. جو اندھیرے انہوں نے کیا، میں کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کوئی بھی چیلنج کرنا چاہے پی ٹی آئی والا کرے، میں اس کا جواب دوں گا. 44 مہینے کی حکومت تھی ان کی. 2018 میں عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں، جس کے سامنے آ کے جی ڈی اے کے، پیپلز پارٹی کے، کاف لیگ کے، مسلم لیگ کے ایم این ایز کہتے تھے کہ ہم پہ پریشر پڑ رہا ہے کہ اس جماعت کو چھوڑو اور پی ٹی آئی جوائن کرو. اور یہ میں 2018 میں بھی ٹیلی ویژن پہ کہہ چکا ہوں. ان کو کہا جاتا تھا مسلم لیگ چھوڑو، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی چھوڑو، جے یو آئی ایف چھوڑو، یہ چھوڑو، ایم کیو ایم چھوڑو اور پی ٹی آئی کی طرف جاؤ. جو یہ کرتے تھے وہ قصوروار ہے پاکستان کے، جس نے اس کو سیلیکٹ کرا کے حکومت میں لے کے آئے. اور اس کا نقصان کیا ہوا ذرا یہ سنے. میں آج آنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ آپ تک یہ بات ضرور پہنچانا چاہوں گا. پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 1947 سے 2018 تک، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 1947 سے 2018 تک 30,000 ارب 30,000 بلین کا قرضہ تھا پاکستان کے اوپر. اور 10 اپریل 2022 کو جب موصوف تشریف لے گئے، 44 مہینے میں انہوں نے اس کو 60 ارب روپیہ کر دیا. جو 1947 سے لے کے 2008 تک تھا، اس کو 30,000، اس کو ڈبل کر دیا 44 مہینوں میں. کتنی موٹر وے بنی، کتنے پاور پلانٹ لگے، کیا کچھ کیا انہوں نے، یہ آپ کے سامنے. یا سب کچھ گوگی نے اور گوگے نے کیا یا کس نے کیا، یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اور اس عرصے میں 44 ارب ڈالر قرضہ لیا انہوں نے. بجلی کا جو گردسی قرضہ تھا ہمارے زمانے میں 2018 تک 1100 ارب تھا. بجلی کا قرضہ جو دینا تھا وہ 1100 ارب تھا. 44 مہینے میں انہوں نے 1 ارب روپیہ اضافہ کرنا شروع کر دیا. اور جو یہ 10 اپریل 2022 کو گئے تو وہ 2.5 2.5 ٹریلین، صفرے ختم ہو جاتے ہیں، 2.5 ٹریلین یہ کر کے گئے. گیس کا سرکولر ڈیٹ، یہ میں ٹیلی ویژن کے تھرو چیلنج کر رہا ہوں، پی ٹی آئی والا کوئی آ کے اس کا
چیلنج میں کر رہا ہوں کہ کہے کہ غلط ہے. گیس کا سرکولر ڈیٹ 2018 میں 350 ارب روپے تھا. 800 ملین پر ڈے بڑھاتے گئے. 10 اپریل کو جب یہ گئے تو 1.4 ٹریلین کا قرضہ اور چڑھا کے گئے. 44 ارب ڈالر علیحدہ لیا. پی ایس او نے جو پیسے لینے تھے وہ 200 ارب لینے تھے. جب یہ گئے تو 650 ارب چھوڑ کے گئے. 340 ارب کا اضافہ کر کے گئے. ٹریڈ ڈیفیسٹ. آپ اپنے گھر میں خرچہ کرتے ہیں. آپ کے پاس 60 یا 62 ڈالر ہیں. خریداری آپ 85 ڈالر کی کرتے ہیں. انہوں نے 45 ارب ڈالر کا خسارہ کیا جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. یہ 2010 اپریل تک کی بات کر رہا ہوں مگر چونکہ اس کا ایفیکٹ آگے بھی آیا. 45 ارب ڈالر کا جیب میں پیسے نہیں قرضہ لیتے جاؤ. جیب میں پیسے نہیں امپورٹ بڑھاتے جاؤ. ایکسپورٹ اور ریمیٹنس تقریباً 63 سے 65 ارب ڈالر تھی. 85 ارب ایکسپورٹ کر دی. ایکسپورٹ میں لگژری آئٹمز. ایکسپورٹ میں وہ چیزیں جس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سوچتا ہوں اور آپ بھی سوچیں کیا یہ پاکستان کو جکڑنے کے لیے آیا تھا؟ فورن فنڈنگ. کہتا تھا مودی میرا فون نہیں سنتا. ہندوؤں سے بھی پیسے لیے, انڈین نیشنل سے پیسے لیے. پھر کہتا ہے الیکشن کمیشن کو برا. الیکشن کمیشن کے چیئرمین کو لگانا تھا, نام انہوں نے دیا تھا, وہ تو ہم نے قبول کر لیا. آج وہ برا ہو گیا. جنرل باجوہ, میں نام لے کے کہہ رہا ہوں, جنرل باجوہ کو چاہیے کہ آ کے بتائیں کہ انہوں نے 2018 میں کیا رول پلے کیا تھا. اگر 2018 میں نہیں کیا تھا وہ بھی بتا دیں. کیا عمران خان کو لے کے آنا وہ لے کے آئے؟ اگر لے کے آئے تو پھر پاکستان سے زیادتی کی. اس کا نتیجہ پاکستانی سارے عوام بھگت رہے. مہنگائی ایسی جگہ کر دی جو انسان کے برداشت سے باہر ہے. 2018 کی سٹوری سنانا چاہتا ہوں. کئی دفعہ دل پھٹتا ہے کہ سیاست چھوڑ دوں کہہ کے اور ملک چھوڑ جاؤں کچھ دیر کے لیے, چونکہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. میرے دل میں اتنی چیزیں دفن ہیں کہ اس پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا. نواز شریف کی سزا کیا تھی؟ نواز شریف کی سزا تھی کہ بیرونی ممالک نہیں چاہتے تھے کہ نواز شریف جس ترقی کے راستے پہ چلا اس کو روکا جائے. وہ روکنا چاہتے تھے اور وہ روکا. نواز شریف کے جانے کے بعد چیزیں سدھری نہیں, بگڑی. اور ان لوگوں کے آنے کے بعد پاکستان خدا نخواستہ ادھر جا کے کھڑا ہو گیا کہ آج کل ہمارے پاس ایل سیوں کے پیسے نہیں ہوتے جس کا بندوبست ہم کر رہے ہیں. اگر ہم امپورٹ کو کم نہ کریں, اگر ہم اپنے اخراجات کو کم نہ کریں اور اگر ایکسپورٹ نہ بڑھائیں تو پھر قرضے لے کے گزارا نہیں کیا جا سکتا. ہم قرضے نہیں لینا چاہتے. اور ہم قرضے آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے؟ 2019 میں انہوں نے ایک ایسا ایگریمنٹ سائن کیا جس نے پاکستان کے ہاتھ اور پیر جکڑ دیے, زنجیروں میں جکڑ دیے. ایسا معاہدہ کر کے گیا مگر معاہدہ نبھا کے نہیں گئے. جب قیمت بڑھانی تھی تو جانے سے پہلے قیمتیں گرا گئے تاکہ آنے والی حکومت اس جگہ پھنس جائے جہاں سے نکل نہ سکے. آنے والی حکومت نے نہیں پھنسنا تھا, یہ پاکستان کو پھنسا کے گئے. انہوں نے پاکستان کو جکڑ دیا آئی ایم ایف میں, انہوں نے پاکستان کو جکڑ دیا قرضوں میں, انہوں نے پاکستان کو جکڑ دیا مہنگائی میں, انہوں نے پاکستان کو جکڑ دیا مہنگی بجلی, مہنگی گیس میں.
کبھی تو حساب دینا ہوگا۔ یہ جو سیاست وہ کرتے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی اس کی ٹیپیں آ گئیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹیپیں تو نہیں آئیں، ٹیپیں تو نہیں آئیں، وہ کسی اور نے بنائی ہوں گی۔ تصویریں آ گئیں، نہیں وہ تصویریں تو غلط ہوں گی۔ اب وہ ان کی صاحبزادی کا کیس چل رہا ہے، اور وہ کیس چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ ہو جانا ہے۔ وہ بھی تو بتانا پڑے گا کہ کیا کوئی ذرا سی اسلامی سوچ رکھنے والا ایسی چیز کو برداشت کرے گا۔ اور میں بتاتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب سے کیا ہوگا۔ یہ میری پیشین گوئی ہے، آپ لوگ یاد رکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ چیف منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے زمین دی شوکت خانم کے لیے، 50 کروڑ دیے، اور اپنی جیب سے، ان کے والد صاحب کی جیب سے، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار، سب نے پیسے شوکت خانم میں ڈالے۔ اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا، پاکستان کے عوام سے ڈھکا چھپا نہیں، کوئی بولتا نہیں تو اور بات ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں، جتنی سپورٹ 44 مہینے اور 2018 جنوری سے لے کے انہوں نے دی، اتنی کبھی تاریخ میں کسی حکومت کو نہیں ملی ہوگی جو عمران خان کو ملی۔ اس کے بعد جہانگیر ترین 2018 کا الیکشن ہوا، مسلم لیگ نون کی میجورٹی پنجاب میں، جہانگیر ترین نے جہازوں میں لا کے ایم پی اے ڈیلیور کیے۔ علیم خان جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے کیا کیا؟ نواز شریف صاحب کے لیے کو گالم گلوچ، جنرل باجوہ کو احسان ماننے کے بجائے کہ وہاں تک پہنچا دیا، ان کو برا بلا۔ جہانگیر ترین کی اہلیہ اور بچیوں کے اوپر پرچے کرا دیے۔ یار ہم لوگ تو آپس میں محلے میں لڑائی ہوتی ہے، کہتے ہیں خواتین کو دور رکھو، یہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں ہیں۔ علیم خان کی اہلیہ اور بچی پہ پرچہ کرا دیا۔ یہ سوچ ہے اس انسان کی جو پاکستان کو برباد کرنے کا ایجنڈا لے کے آیا ہے۔ مجھے یقین ہے لوگ نہیں مانتے، اس لیے کہ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، لوگ نہیں مانتے، مگر اس شخص کو بھیجا گیا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اس شخص کو بھیجا گیا ہے۔ مجھے ایک چیز بتائیں اس نے اچھی کی ہو، مجھے بتائیں کون سا ڈیم بنایا، مجھے بتائیں کون سی موٹر وے بنائی۔ اس فلڈ میں شہباز شریف نے وزیر اعظم پاکستان بن کے دکھایا۔ ہر روز صبح وہ یا سندھ جاتے تھے، یا بلوچستان، یا کے پی، یا سدرن پنجاب۔ وہ وہاں جا رہے تھے، ان کو دکھ تھا، ان کو تکلیف تھی۔ میں بھی چند دفعہ ان کے ساتھ گیا، وہ دیکھا نہیں چاہتا۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر میری والدہ، میری بیوی، میری بہن، میرا معصوم بیٹا، میری بیٹی سڑک پہ بیٹھے ہوں، ان کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، میں پیوں گا کہاں سے، چھت نہ ہو سر پہ، تو اس پہ کیا گزرے گی؟ ہم جب اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں تب احساس ہوتا ہے۔ اور وہ بار بار جاتے تھے کہ ان کو بھی احساس ہو اور ساتھ جانے والے بھی ان کو بھی احساس ہو، اس لیے جان مار دی ان لوگوں کو بچانے کے لیے۔ سارے پیسے ادھر لگا دیے، جو ڈیولپمنٹ میں لگنے تھے پیسے، انہوں نے کہا نہیں، بھوکا نہیں کوئی مر سکتا۔ دوائی کی وہاں ضرورت تھی، کھانے پینے کی وہاں ضرورت تھی، ٹینٹ کی ضرورت تھی، بستر کی ضرورت تھی، جو ضرورت تھی پوری کی۔ اور ایک شخص تھا جو وہاں جانے کے بجائے جلسے کر رہا تھا۔ بھائی تم تو پیسہ اکٹھا کر سکتے ہو، تمہیں تو ویسے ہی ہم منگتا کہتے ہیں، تم مانگ کے ہی دے دو، تو مانگ کے اکٹھا کر کے کر دو۔ تمہیں احساس نہیں، صرف اپنی ذات کا احساس ہے۔ اگر میں وزیر اعظم نہیں تو باقی کچھ بھی نہیں۔ پرویز الہی صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھیں۔ آپ نے احسان کیا، حکومت بنائی، یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو آپ عمران خان کے شر سے ضرور ڈریے گا۔
اس لیے کہ ان کی کہتے ہیں نا انسان کے بارے میں دیکھنا ہو یا پوچھنا ہو تو جا کے پوچھتے ہیں کہ جی بندہ کیسا سی؟ انہوں نے کہا جی نمازی ہے، مسجد جاندہ ہے، اچھے لوگوں نال ملتا ہے۔ وہ دوجا کہیں نہیں جی گالاں کڑدا ہے، ایویں زبان ٹھیک نہیں۔ وہ جو بندے کی خصلت ہوتی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ عمران خان کی خصلت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ 1960 سے میں اس کو جانتا ہوں، جتنا کوئی نہیں جانتا اتنا جانتا ہوں۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کبھی کسی کے خلاف نہیں بولتا، مگر تکلیف دکھ یہ ہے کہ اس کے علاوہ چور کوئی نہیں ہے، گوگی بھی ٹھیک تو وہ مرشد بھی ٹھیک، اور ایک وہ اون چودھری جس نے زندگی اپنی دے دی تھی اس کو بھی کہا بھائی خدا حافظ۔ کیوں خدا حافظ؟ کہ اس کو کچھ راز پتہ چل گئے تھے، تو اس سے پہلے کہ کوئی ایسی بات ہوتی اس کو بھی ایک شریف آدمی کو فارغ کر دیا۔ تو خصلت کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور جو شخص ماؤں بہنوں کو اپنا بدلہ لینے، اپنے اقتدار کے لیے بدلہ لینے کی کوشش کرے، میری نظر میں لفظ کم ظرف تو نہیں استعمال کروں گا، وہ چھوٹا انسان ہوتا ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں، مجھے عمران کی بہنیں کہیں ملتی ہیں تو میں بڑھ کے سلام کرتا ہوں ان کو۔ وہ اس کی بہن ہے تو وہ باقی لوگوں کی بھی بہن ہے۔ بہنوں اور ماؤں تک نہیں جانا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیا کیا؟ کیمرے لگواتا تھا جیل کے اندر، اللہ تعالیٰ نے سرخ رو کیا، اور نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں، آئیں گے اور جلد آئیں گے انشاءاللہ۔ اور جب وہ تشریف لے کے آئیں گے تو نہ عمران خان نظر آئے گا۔ اور اب یاد رکھیے گا، یہ 20 سیٹوں پہ الیکشن ہوا تھا، مونس الہی کی باتیں اور پرویز الہی کی باتیں اگر سنیں تو وہ 20 سیٹوں پہ پھر لگتا ہے کہ کچھ کیا گیا ہے۔ اور یہ جب ہم دیکھتے تھے، جاتے تھے، سلمان بھائی جاتے تھے یونین کاؤنسل میں، پی ٹی آئی نظر ہی نہیں آتی تھی، ووٹ نکل آیا۔ تو ان کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کچھ ہوا تھا۔ اور اگلے الیکشن میں بیساکھیاں 2018 والی نہیں ہوں گی، اگلے الیکشن میں لوگ توڑ کے نہیں لائے جائیں گے، اگلے الیکشن میں اپنے ہی پیروں پہ، ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ اتنا کچھ بتانے کو آپ کو وقت آئے گا، ساری بات کھل کے کریں گے، اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی رہے گا۔ میرے اوپر ذمہ داری ہے، میرے پاس پورٹ فولیو اکنامک افیئرز ڈویژن کے علاوہ سیاسی امور کا بھی، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی امور کا بھی بنا، چونکہ میرے ہر پولیٹیکل جماعت کے لیڈر سے اور ان سے ایک اچھا تعلق ہے۔ جو لوگ چھوڑ کے گئے اس کو کسی نے نہیں بھیجا، اس کے رویے سے کہتے ہیں ہم جاتے تھے تو کرسی پہ بیٹھے ہاتھ ملاتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم کھڑے ہو کے تو مل لو، کوئی دروازے تک چھوڑنے آ جاؤ۔ جس آدمی کو اتنی تہذیب نہ ہو، جس نے چھوڑا اپنی عزت نفس کی وجہ سے چھوڑا۔ ایم کیو ایم بھی یہی کہتی ہے، اختر مینگل صاحب بھی یہی کہتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے ایم این اے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں، ہم سیاست چھوڑ دیں گے مگر ہم بےعزتیاں نہیں کرا سکتے۔ اور ابھی تو اور بہت ہیں جو آنا بھی چاہتے ہیں، سوچتے بھی ہیں، رکتے بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں بار بار، کبھی اسٹیبلشمنٹس کو کہتے ہیں کہ جی مجھے مدد کرو، چونکہ عادت نہیں نا خود اپنی مدد کرنے کی۔ ہم تو کہتے ہیں ہم خود اپنی انشاءاللہ لڑائی لڑیں گے، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آ جائے بچا لے، اصل میں تو کہتے ہیں کہ مجھے بچا لے۔ کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی میری بہت بڑی غلطی تھی ایکسٹینشن دینے کی، تو دوسری طرف یہ بھی پول کھل گیا کہ کہتے تھے تا حیات ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں۔ کتنے ریاست مدینہ کو کہنے والے، کتنے چھوڑ دیں الفاظ ہیں، نہیں ہے کرنے کے، برے الفاظ ہم نے سیکھا نہیں کہنا، تو اس لیے یہیں تک رکھتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے یہ، اور تاج باغ والے دوستوں سے معذرت چاہتے ہیں کہ تاخیر ہو گئی کام کرانے میں۔ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، انسان کی نیت ٹھیک ہو، انسان محنت کرے، چیزوں کے پیچھے ہو، تو معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ الیکشن 2023 میں ہی ہوگا، الیکشن 2023 میں ہوگا، اور انشاءاللہ سلمان رفیق صاحب جیسے ہی وزیر بنیں گے جنوری میں،
इंशाअल्लाह हेल्थ के, तो इनका वादा जो है वो हम पूरा सब कराएंगे कि कम से कम 50 करोड़ रुपए हर पीपी में इंशाअल्लाह लेके देंगे। जी माइक यार ये बंद करो। जी जी सवाल की यार जरा प्लीज आगे से हटो। जी कैमरे लगे। शेख रशीद अहमद तनकीद करते हैं शहबाज शरीफ और मुस्लिम नून के ऊपर, और भी कहते हैं कि मिलकर इमरान खान को नाकाम करवाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम नाकाम बना देंगे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो कहते हैं एतमाद का वोट देने के लिए तैयार हैं, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए शेख रशीद साहब को तो मैं सीरियसली नहीं लेता। नवाज शरीफ साहब की पप्पियाँ करते थे, जनरल मुशर्रफ की पप्पियाँ करते थे, बाजवा साहब की पप्पियाँ करते थे, इमरान खान की पप्पियाँ करते थे। अब कोई शादी करके को पप्पी करे तो बेहतर है। दूसरी बात ये है कि एतमाद का वोट, एतमाद मुझे ये बताएं, अगर इमरान खान से असेंबली तोड़ना चाहते तो ऐलान जिस दिन किया था उस दिन क्यों नहीं तोड़ दी? कोई नियत नहीं, ये सब ड्रामे हैं, ये सब गिद्दड़ भपकी कहते हैं, गिद्दड़ भपकियां हैं, ये ड्रामे हैं, नंबर उनके पास पूरे नहीं है। और पूछेंगे हमारे पास तादाद पूरी है और हम क्योंकि ये 11 जनवरी है आएगी और कोर्ट का जो तारीख है वो खत्म हो जाएगी, तो हम उसी दिन में इस बात का वोट, उससे पहले इस बात का वोट लेके हम जो है ये तोड़ देंगे। और ये भी आपके इनको होगा कि 11 जनवरी को असेंबली का इजलास भी करना है। जी वो सलमान भाई भी बताएंगे चूँकि ये इन्वॉल्व रहे, मगर ये मैं बता दूं कि एतमाद का वोट अगर उनको अगर उनके पास नंबर पूरे तो ले क्यों नहीं लिया? ये जब गवर्नर ने कहा तब ले लिया होता। किसका? अदालत ने भी कहा है ना कि वोट लेना पड़ेगा, यही कहा है ना, तो वो वोट क्यों नहीं ले लेते? वो हमारी तरफ से कल के बजाय आज ले लें, होगा तो लेंगे ना। 11 से आगे जा नहीं सकते ना। जी बेटे ये काम करके इनसे बात जी। इमरान खान साहब बार बार तनकीद आप पे यही करते हैं कि ये मुल्क को जो है धोखे खा गए हैं और ये इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं, तो क्या आप लोग वैसे इलेक्शन में नहीं जा रहे हैं या कोई और वजह है? हम इलेक्शन में बिल्कुल जा रहे हैं। अप्रैल में लोकल बॉडीज का इलेक्शन होगा और 2023 में 15 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होगी, उसके इंशाल्लाह 60 दिन के अंदर हम इलेक्शन में जाएंगे। ये तो कोई मसला नहीं। और कोई सवाल नहीं कर लें? है तो कर ले। तमाम दोस्तों से गुजारिश है वो खाना खा के जाएं। दिन तो ना नहीं पछाणोगे 40 साल यार सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपने अपनी सीटों पर तशरीफ रखें, खाना खा के जाएं। अभी तकरीब जारी है। अभी अब मेहरबानी करके आप अपने अपनी सीटों पे आप मेहरबानी करके पीछे हो जाए। आप आराम से बैठे, आप तक सब चीज पहुंचेगी आप तक, आप जरा आराम से बैठ जाए। आगे आओ, स्टेज पे शहजाद आ गया कि लोगों को रोको, पीछे करो। इधर ले अम्मा पामा जरा। हेलो